بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور دیگر موضوعات پر۔ ان پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ضیاء اللہ خان صاحب ماہر قانون، اور ان کے ساتھ شیخ دانیال صاحب ہیں تجزیہ کار۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ضیاء اللہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے کچھ دنوں سے احتجاج جاری رکھا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج پچھلے 3.5 سالوں سے جاری ہے۔ جب سے یہ کٹ پتلی حکومت PDM-1 آئی تھی، جب سے آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج ہوا تھا، جن کے کہنے پہ ہوا تھا اور جس طریقہ کار کے ساتھ ہوا تھا، اور جس طرح رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی گئی تھیں اور جو چیزیں انہوں نے زبردستی بندوق کے زور پہ کرائی تھیں، وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کس چیز کا کر رہی ہے؟ بیسیکلی قوم کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف احتجاج اس چیز کا کر رہی ہے کہ ملک میں رول آف لا ہو، ملک میں سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو، ملک میں جو بنیادی انسانی حقوق آج معطل کیے گئے ہیں وہ بحال ہوں، ملک میں عام آدمی کو روزگار ملے، ملک میں مہنگائی کم ہو، ملک کے ادارے ترقی کریں، ملک کے اداروں میں خوشحالی آئے، نہ کہ انڈیویجول کا قبضہ ہو۔ آج دیکھیں کہ جس طرح 8 فروری 2024 کو پوری قوم نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، جس کا ووٹ تھا اسی کا نکلنا چاہیے تھا، اسی کا گنا جانا چاہیے تھا، اس کے خلاف احتجاج ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو پابند سلاسل کیے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اور آج 1 مہینے بعد جا کے ان کی ایک بہن کی ملاقات کرائی ہے، اور وہ بھی 15 سے 20 منٹ کی۔ تو آپ نے دیکھا پھر عمران خان نے جو کہا وہ پوری قوم نے سنا۔ ہماری بہنیں ہیں عظمیٰ آپا اور نورین آپا، اور اس کے ساتھ پھر علیمہ خان، انہوں نے آ کے واضح پیغام دیا ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے۔ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ سہیل افریدی صاحب کو پیغام بھیجا ہے فرنٹ فٹ سے لیڈ کریں۔ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ بشرا بیوی پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے، ان کے حقوق معطل کر دیے گئے ہیں، مجھے آئسولیشن میں ڈال دیا گیا ہے، 1 مہینے سے میرے ساتھ کسی کو بات نہیں کرنے دی گئی۔ آج آپ دیکھیں کہ جو کروڑوں ووٹر جن کے پیچھے کھڑے ہیں، یا کروڑوں لوگ جن کے پیچھے کھڑے ہیں، اس شخص کو آپ اس طرح فسطائی حکومت کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنائیں گے، ذہنی ٹارچر کریں گے، تو پھر یہ قوم نکلے گی، احتجاج بھی کرے گی، آواز بھی اٹھائے گی، اپنے حقوق کے لیے بھی، اپنے لیڈران کے حقوق کے لیے بھی۔ آج ہی کی مثال لے لیں، جب ہزاروں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مجمع اگر آپ کا چینل یا آپ کا میڈیا اجازت دے چلانے کا، لاکھوں میں تھا۔ جی ہماری ٹیم تھی ادھر۔ اچھا، تو آج دیکھ لیا آپ نے کہ لوگ کس طرح اس شخص پہ جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ابھی یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج ایک کھلاڑی نے، کپتان نے کال نہیں دی تھی آج آنے کی، ایک کھلاڑی نے کال دی تھی اور لوگوں نے کس طرح لبیک کہا۔ تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ملک کو یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہی ہیں جو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں۔ ان کی واپسی ضروری ہے، اور انہی عدالتوں کے، اسی پاکستانی قانون کے ذریعے ضروری ہے۔ آپ نے آئین کو جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ معطل کیا ہوا ہے، جو حقیقی آئین تھا، مجھے تو آج افسوس ہو رہا ہے کہ بھٹو صاحب قبر میں تڑپ رہے ہوں گے جو بھٹو کے وارثان آئین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے۔ یہ احتجاج اصل میں جو آج ہوا ہے، یہ آپ کو آنے والے وقت میں پورے ملک کے کونے کونے میں بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ آج آپ نے بلوچستان میں ہمارا ایک جلسہ بھی دیکھ لیا، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک جلسہ ہوا ہے، اس میں بھی تعداد لاکھوں کی تھی، اور آج آپ نے اڈیالہ کے احتجاج میں دیکھ لیا۔ تو یہ احتجاج ملک کے کونے کونے میں آپ کو آنے والے چند دنوں میں نظر آئے گا۔ شیخ دانیال صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، اور آج ایک ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی بہن کی، عمران خان بانی PTI کی، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو جس طرح میں بھائی کی بات سے شروع کروں گا، بھائی نے کہا کہ 3.5 سال سے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔
پی ٹی آئی 3.5 سال سے احتجاج نہیں کر رہی ہے. پی ٹی آئی جب سے ماضی وجود میں آئی ہے احتجاج ہی کر رہی ہے. ان کی اپنی حکومت بھی اپنے خلاف ہی ایک احتجاج تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پرائم منسٹر بنے تھے تو جو تقریر اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو نے اس وقت کی تھی کہ عمران خان صاحب اب آپ ان کے بھی وزیر اعظم ہیں کل جن کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ نے گدا بولا اور برا بھلا کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی ڈے فرسٹ سے احتجاج کر رہی ہے اور یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ احتجاج ہے کس کے خلاف. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سسٹم میں خرابی ہے کیونکہ سسٹم کے اندر تو یہ حصے دار ہیں. ایک صوبے کے اندر حکومت میں ہے, قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ان کے پاس ہے, کئی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے وہ انہوں نے ابھی 1.5 سال بعد ان سے اپنے آپ کو الگ کیا. لیکن بہرحال قومی اسمبلی میں یہ موجود ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں یہ موجود ہیں, تو سسٹم کے تو یہ ڈیفینیٹلی خلاف نہیں ہے. اب رہ گئی اس بات ملاقات کی, تو دیکھیں جب بھی کوئی قیدی اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرے تو اس کے اوپر نیچرلی اسٹیٹ نے سختیاں کرنی, کیونکہ اسٹیٹ کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. ماضی میں تو ہم نے اس سے زیادہ سخت اقدام بھی دیکھے ہیں. پنجاب کے رہنے والے قیدی جو ہیں سیاسی قیدی مت جیل بھیجے گئے, اٹک قلعے میں بھیجے گئے. تو یہ تو گورنمنٹس نے اپنی ریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن تاکہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ کریٹ ہو. اب آگے بات گولیاں چلانے کی, تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلے وہ ایک کزن کمیٹی کے تحت ایک دھرنا تھا طاہر القادری صاحب کا, عمران خان صاحب کا, تو اس وقت ایس ایس پی اسلام آباد تھے عصمت اللہ جنیجو صاحب, تو وہ آئے میڈیا پہ اور انہوں نے کہا کہ حضور میں تو اسٹیٹ کا سرونٹ ہوں, میں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے جو کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب کوئی ریاستی ریٹ کو چیلنج کرے گا تو میں تو مجبور ہوں, میں نے لا کو انفورس کرنا ہے. تو اسی طرح اگر اب دیکھیں ڈپلومیٹ جو آپ کی ریڈ زون ہے اس کے اندر ڈپلومیٹک انکلیو بھی ہے, اس کے اندر تمام ڈپلومیٹس ہیں اور گورنمنٹ ڈگنیٹریز ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اب ان کی اگر ان کی فنکشننگ وہ آپ نے بڑی پیاری بات کی تحریک لبیک کا, بڑا اچھا کہ انہوں نے یاد کرا دیا. تحریک لبیک سے مجھے بات یاد آئی کہ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جس ٹائم پہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تھے اور اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے اور وہ فرینچ ایمبیسی کے باہر احتجاج کرنا چاہ رہے تھے, اس وقت 30 کے قریب ان کے حافظ قرآن بچوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی تھی. تو بات یہ کہ اب میں کو کہ آپ ماڈل ٹاؤن واقعے کی بات کر رہے ہیں. نہیں جی نہیں, میں ماڈل ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ جس ٹائم شیخ رشید وزیر داخلہ تھے اور حافظ سعد رضوی اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے, فرینچ ایمبیسی کے باہر وہ آنا چاہتے تھے, اور اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اس کے ویژولز موجود ہیں. شیخ رشید اس ٹائم وزیر داخلہ تھے اور پرائم منسٹر اس وقت عمران خان تھے, تو انہوں نے سیدھی گولیاں چلائی تھی. ویژولز موجود ہیں, بے تحاشا حافظ قرآن بچے اس میں شہید کیے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, اگر پی ایم ایل این کی طرف سے کچھ ہوا اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, آج بھی وہی کروا رہے ہیں, کل بھی غلط تھا آج بھی غلط. آج اگر وہ کروا سی, اب پھر یہ پوائنٹ آ گیا, اگر آپ بطور پرائم منسٹر آف پاکستان اتنے کمزور تھے کہ آپ کے اختیارات کوئی اور استعمال, آپ کے ماتحت کوئی استعمال کر رہا تھا آپ کی مرضی کے خلاف. دیکھیں آج بھی شہباز شریف صاحب مضبوط ہیں جن کو ٹرمپ بلاتا بھی نہیں ہے اور ان کے اکاؤنٹ کو دیکھیں اب ٹرمپ پہ چلے گئے بھائی ہمارے. بات یہ ہے اب بھائی ہمارے جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں بات کو لے کے چلے گئے کہ ٹرمپ ان کو نہیں بلاتا. او بھائی کل ہمارے اوپر انڈیا کی طرف سے جارداری ہوئی, ان کے دور میں جو پرائم منسٹر کا اور اس وقت کے دیگر ذمہ دار لوگ تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا, اب جب ہوا کیا ری ایکشن آیا, کس طرح اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا, کس طرح جو ہے دشمن کی توپیں خاموش کی گئی, کس طرح پرفارمنس دکھائی گئی, کس طرح سے انڈین ٹیکنالوجی کو دھول چٹائی گئی. تو یہ ساری چیزیں اب تاریخ کا حصہ بن گئی, ان کو آپ کہاں لے کے جائیں گے. ویسے ہم نے اگر ہم یہ پانی پہ شروع ہوئی تھی اور آج تک بند ہے, تو جنہوں نے سر یہ بھی تاریخ کا حصہ میں آپ کی طرف آتا ہوں ان کو بات کمپلیٹ کرنے. بہرحال سر آپ نے جو سوال کیا, دیکھیں یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک شفٹ آف پالیسی ہے, اسی کے تحت علی امین صاحب کو ہٹایا گیا اور شاید کہ یہ اب کوئی اس سے بڑا تماشا کر سکے. علی امین صاحب پہلے ان کے ہیرو تھے, جس طرح پرویز کھٹک ہیرو تھے, جس طرح اس سے پہلے محمود خان صاحب ہیرو تھے, اسی طرح عثمان بزدار صاحب ہیرو تھے. تو اب ایک ظاہری بات ایک نیا بندہ آیا ہے, اس نے تھوڑی سی اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے ایک اس نے شو پٹ اپ کرنا ہے. رہ گئی بات, دیکھیں یا تو آپ کہیں کہ آپ اس سسٹم کے خلاف ہیں, اس سسٹم کے تو آپ بینیفیشریز ہیں, یا تو آپ کو سسٹم سے الگ کریں, وہ نہیں کرنا. سسٹم کی تعریف حکومت نہیں چھوڑنی. اگر وفاق پہ حملہ بھی کرنا ہے تو سرکار کی گاڑی میں بیٹھ کے آنا ہے, حکومت کے خلاف احتجاج کریں حکومت میں بیٹھ کے. اور میں 2002 کی اسمبلی میں عمران خان صاحب ایم این اے تھے, کئی ان کی اسمبلی کے ریکارڈ پہ تقریریں موجود ہیں جس میں وہ کرٹیسائز کرتے تھے مولانا فضل الرحمان کو
اور کہتے تھے کہ یہ کیسا اپوزیشن لیڈر ہے جو ایک صوبے میں حکومت میں بیٹھا ہوا ہے. تو اپنے پہ جب وہ لاگو ہوا, دیکھیں نا, اگر سسٹم برا ہے تو اپنے پہ جب لاگو ہوا, پھر اسی طرح ایون جس الیکشن کے تحت آپ آئے, میں بھی ضیاء صاحب سے کر لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. ضیاء صاحب انہی کی بات پہ نا کہ حکومت نہیں چھوڑنی, سرکاری گاڑی پہ بیٹھ کے آنا احتجاج کرنے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, حکومت چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا سوال اگر یہاں پہ کوئی ریز کرے تو اس کے لیے مثال موجود ہے کہ ہم نے ایک نہیں دو حکومتیں چھوڑ دی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کے پی حکومت بھی چھوڑی تھی, پنجاب حکومت بھی چھوڑی تھی. 90 دنوں میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروانے ہوتے ہیں, وہ آپ نے نہیں کرائے. آپ کی خرابی وہاں سے شروع ہوئی تھی. آج اگر آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو سسٹم, جس سسٹم کے ہم خلاف ہیں وہ سسٹم نہتے اور بے گناہ لوگوں کو گولیاں مارتا ہے. جس سسٹم کے ہم خلاف ہیں وہاں پہ لاشیں جلائی جاتی ہیں. وہاں پہ مرید کے آپ کا ریڈ زون نہیں تھا, ہاں ریونڈ کا ریڈ زون ہو سکتا ہے. ہم جس سسٹم کے خلاف ہیں وہ یہ ہے کہ فارم 47 اس سسٹم میں نہیں بننے چاہیے. آج آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں کیا آپ 17 سیٹوں سے زیادہ ایک بھی سیٹ جیتے تھے؟ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا سپیکر ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے وہ 3 مہینے ہو گئے ہیں ہمارے اپوزیشن لیڈر کو کرسی نہیں دے رہا, وہ چپک کے بیٹھا ہے. او بھائی, جس کی پارٹی ہے اس نے ان کو کہہ دیا ہے, نامزد کر دیا ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کریں ان کو. آپ پچھلے 3 مہینے سے اپوزیشن لیڈر کے بغیر قومی اسمبلی چلائے جا رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر کے بغیر سینٹ چلائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس طرح ہی جس طرح آئین کے بغیر ملک چلائے جا رہے ہیں, جس طرح انصاف کے بغیر عدالتیں چلائے جا رہے ہیں, جس طرح ریٹائرڈ بندے کے ذریعے آپ ادارے چلا رہے ہیں, تو یہ چیزیں ساری دیکھنے کی ہیں. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ ایک شخص 2 دفعہ ریٹائر ہو گیا اور 2 دفعہ عہدوں سے نوازا گیا, وہ قوم بڑی اچھے طریقے سے جانتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ اگر ملک پاکستان میں کسی بھی قسم کے کوئی بنیادی انسانی حقوق ہوتے تو کیا جن کے گھروں میں فاقے ہیں وہاں پہ راشن پہنچایا جا رہا ہے؟ کیا آپ دیکھیں کہ جن کے بچے ہسپتالوں میں تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں ان کے لیے صحت کارڈ موجود ہے؟ او بھائی, خدمت خلق کے جو منصوبے تھے, جو عمران خان نے صحت کارڈ کا منصوبہ دیا تھا, جو پوری دنیا میں, پوری دنیا کی ہیلتھ آرگنائزیشن نے جس کو کہا تھا کہ یہ دنیا میں سب سے اچھا منصوبہ ہے اور ترقی یافتہ ممالک بھی اس جیسے منصوبے نہیں لا سکے کہ آپ کے پورے ملک میں آپ کا شناختی کارڈ, آپ کا صحت کارڈ ہو. تو آپ نے تو ایسے منصوبوں کو بھی شب خون مارا ہے. آپ نے تو غرباء اور مساکین کے حقوق پہ شب خون مارا ہے. آپ سے کیا توقع کی جائے کہ آپ ملک میں کسی بھی قسم کا آئین و قانون کا کوئی راستہ چھوڑیں گے؟ ایک قیدی کہہ رہا ہے کہ ان عدالتوں کو اور ان حکمرانوں کو بھاگنے نہ دینا, میں ڈٹا ہوا بیٹھا ہوں, آپ میرے کیس سنیں, میرے کیس سنیں, اس کا کہنا دیکھیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں جج کے پاس لگائیں, فلاں عدالت میں لگائیں, فلاں کے پاس جائے کیس میرا. وہ کہہ رہا ہے میرے کیس سن لیے جائیں جو آج تک سنے نہیں جا رہے. پاکستانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 سال سے زیادہ کسی کی سسپینشن آف سینٹنس کی اپلیکیشن آپ کے پاس پینڈنگ پڑی ہو اور آپ نے رکھی ہوئی ہو. سسپینشن آف سینٹنس یعنی وہ ایک قسم کی ضمانت ہوتی ہے. ضمانت کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پہ عام شہریوں کے کیسز جا کے عدالتوں میں فائل کرتے ہیں. ایک دن ہم عدالت میں کیس فائل کرتے ہیں, دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن فکس ہو جاتا ہے, اور اس میں 1 ہفتے کے لیے نوٹس ہوتا ہے, 15 دنوں یا مہینے کے اندر اندر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. آج آپ ضمانتوں کے کیسز 2 سال, میں ریکارڈ سے یہ آپ کو باتیں کر رہا ہوں, جو سپریم کورٹ آف پاکستان تک 9 مئی کی ضمانتیں گئی تھی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کے خلاف جو سو کارڈ حکومت نے, سرکار نے کیسز بنائے تھے 8 کیسز 9 مئی کے, اس میں ضمانت دیتے ہوئے یہ چیزیں لکھی ہیں کہ آپ کسی بھی شخص کو جس کا اسٹیچوری پیریڈ مکمل ہو چکا ہو, اس کو صرف محض تکلیف دینے کے لیے, ایذا پہنچانے کے لیے, اذیت دینے کے لیے آپ کال کوٹری میں بند رکھیں, تو یہ آپ کا نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ عدالتیں اجازت دیتی ہیں اس چیز کی.
آپ نے سائفر جیسے اور عدت جیسے گھٹیا مقدمات بنا کے دیکھ لیے، آپ نے کیا حاصل کیا؟ یہ ساری تفصیل ہے اس حکومت کی اور ان طاقتوروں کی جن کے انڈر یہ کام کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی کام ان سے پوچھے بغیر ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ حکومتی ریٹ کہاں ہے، آج آپ دیکھیں کہ کوئی ایک عدالت بتائیں جو آزاد ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیسز ہم نے ایک سال پہلے، یعنی جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی اس آنے کے فوراً بعد ہم نے عدالتوں میں کیس دائر کر دیے تھے، آج تک وہ نہیں سنے جا سکے۔ اس سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی تھی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نہیں ہوتی تھی، جس طرح آج ہمارے سپریم کورٹ کے کورٹ رپورٹر صحافی حضرات کہتے ہیں ہم سیشن عدالت میں آتے ہیں، اب جو آئینی عدالت ہے جس کا تمام وکلاء نے مجموعی طور پہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو آپ اس طرح کی جب بھونڈی حرکات کریں گے، جب آئین و قانون کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، جب عوام کی جو منشا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ملک چل صاحب میں آپ سکتا کی ہے؟ طرف آتا ہوں، شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جو یہ سر ممبر خوابوں کے محل تعمیر کر رہے ہیں، اس سے مجھے نا وہ عوام کی منشا کی انہوں نے بات کی، تو مجھے وہ اسٹیٹمنٹ خان صاحب کی یاد آ رہی جب وہ پرائم منسٹر تھے۔ مبارک ہو پاکستانیوں، تیل کا ذخائر نکل آیا ہے، آج گھر جا کے سارے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو بھائی نے جو بات کی نا، یہ وہی ایک پلینگ ٹو دا گیلریز والی، جو کہ زمینی حقائق کو نہیں دیکھنا، گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا، ملکی حالات کیا ہیں اس کو نہیں دیکھنا، ہمارے جو ملک کی سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو نہیں دیکھنا، بس اتنی ریمیٹنس آ جائے گی، اتنا یہاں سے یہ ہو جائے گا، اتنا وہاں سے وہ ہو جائے گا، اور 4 سال گورنمنٹ میں رہنے کے باوجود بھی اصل میں نا بھائی تھوڑے سے یہ ہمارے جو اس جماعت کے دوست ہیں وہ فیض کے عادی ہیں۔ فیض ہوتا ہے نا، روحانی فیض ملتا ہے، یہ بڑے ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ پورا سیٹ اپ جو ہے نا، وہ اگر آپ کو یاد ہو 2018 میں EVM بیٹھ کیا تھا رات کو جو ہے وہ، پھر اس کے علاوہ پھر یہ بات کرتی ہیں، اگر یہ پبلک اوپینین کی بات کرتے ہیں تو اس وقت مجھے یاد ہے زبان زد عام تھا، اوپر اللہ ہے نیچے فیض ہے، تو وہ ابھی تک جو ہے نا وہ چیز ان کے دماغ سے نہیں نکلی، تو لہٰذا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم بھی اسی طرح ہائی جیکڈ ہے جس طرح اس دور میں تھا، لیکن اب وہ حالات بدل چکے ہیں، اب وہ ایک جو ہے نا پاکستان آگے جا چکا ہے اس سے بہت زیادہ۔ رہ گئی بات گورننس کی، انہوں نے بات کی، اس وقت جو سب سے بڑا اکنامک ایشو ہے جو ہمارا ملک فیس کر رہا ہے، یا ہمیں جو اکنامکلی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، وہ کون کر رہا ہے؟ وہ IMF کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ IMF کے چنگل میں ہمیں کون پھنسا کر گیا ہے؟ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ عمران خان کے دور میں جب یہ IMF کے پاس گئے تھے، اس وقت ہمارے سیکرٹری فائنانس سے یونس ڈھاگا صاحب، ان کی تقریباً 1.5-2 سال سروس رہتی تھی، انہوں نے ریزائن کر دیا آن پالیسی، انہوں نے کہا ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ IMF کے جس چنگل میں ہمیں یہ پھنسا دیا گیا ہے اس پارٹی کی طرف سے، ویژن کا عالم یہ ہے، ایک طرف سے کہہ رہے ہیں اتنا تیل نکلا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف سے IMF کے پاس آپ کو پھنسا گئے ہیں، تو اب اس سے نکلتے ایز فار ایز اکانومی از کنسرنڈ اپنی پالیسیز آپ تبھی بنا سکیں گے جب آپ IMF کے چنگل سے باہر آئیں گے۔ تو بات یہ کہ اس چنگل کے اندر ہمیں پھنسایا کس نے ہے؟ اسی پارٹی نے پھنسایا ہے۔ رہ گئی بات، اب پھر وہی بات میں کر رہا ہوں نا، دیکھیں بہت ساری چیزیں اب سپریم کورٹ کو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، باقی اس کا مطلب ہے کہ ان کو سسٹم سے ایشو ہے، ہو ہی نہیں سکتا، سسٹم کے تو حصہ ہیں، ایک صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں، اگر نظام ٹھیک نہیں ہے، اچھا پنجاب میں الیکشن ریگڈ تھا تو KP میں نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ آپ کی گورنمنٹ ہے۔ دیکھیں اگر نظام کے آپ خلاف ہیں تو نظام سے الگ ہوئیں، حکومت نہیں چھوڑنی، جہاں سے اقتدار ملے وہ نہیں چھوڑنا، لیکن ہم بڑے اچھے ہیں، باقی سارے برے ہیں، سسٹم برا ہے۔ کو مطلب لاجیکلی آپ سوچیں نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو جو شیئر آپ کو مل رہا ہے پاور کا، وہ آپ نے کیوں لیا؟ اس پہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس سے الگ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس کا یہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اچھا پھر وہاں پہ ان کی گورننس پہ آئیں، اس پہ بات نہیں کریں گے۔ صحت کارڈ کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ عمران خان صاحب جو ہر جلسے کے اندر ایمفسائز کرتے تھے وہ ایک آٹونمس لوکل گورنمنٹ کے بارے میں کرتے تھے۔ آج 1.5 سال ہو گیا ہے، آج سے کوئی علی امین صاحب کے آخری دنوں کی بات ہے، پورے خیبر پختونخوا سے الیکٹڈ ناظمین پشاور میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوئے ہے، ان کے اوپر کینن گن سے پانی مارا گیا۔ ان کا ڈیمانڈ کیا تھی کہ ہمارا لوکل گورنمنٹ کا جو NFC کے اندر شیئر ہے وہ ہمیں منتقل کیا جائے، نہیں کیا۔ اچھا پھر یہ اب بات کر رہے ہیں، دیکھیں لیڈرشپ کا کام کیا ہے؟ لیڈرشپ کا کام ہے بندے سلیکٹ کرنا، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔
آپ آج اپنے 3 چیف منسٹرز کو اونرشپ دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ ایڈمٹ کریں کہ ہماری سلیکشن ٹھیک نہیں تھی. جب آپ کی سلیکشن ہی نہیں ہے, آپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے, آپ معاملات کو آگے لے کے صرف گالی دے کے نہیں جی سسٹم خراب ہے, نہیں سپریم کورٹ اب ضلع کچہری بن گئی ہے, نہیں جی اب یہ ہو گیا. فیکٹس پہ آئیں. فیکٹس یہ ہے پنجاب میں مینڈیٹ ملا PMLN کو, وہ ڈلیور کریں گے, دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے, نہیں کریں گے, اینڈ آف سٹوری. باقی جو یہ ہمارے دوست اس چیز سمجھتے نہیں ہیں کہ ناکام بغاوت, ناکام انقلاب جو ہے نا وہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے. تو میں نے اس طرح پہلے کہا کہ جب ایک سیاسی پارٹی ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرے گی تو گورنمنٹ اسی طرح ان کو ریسٹرکٹ کرے گی. اگر وہ اچھے بچے بن کے دفعہ 147 کی پاسداری کرتے ہوئے ایک ایک کر کے ملنے کے لیے جائیں تو پچھلے 1.5 سال سے ملاقاتیں کیا نہیں ہو رہی تھی. میں شیخ صاحب بریک لینی ہے. جی ناظرین گفتگو جاری ہے, یہاں پر لے رہے گا وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد.